اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس نے قرآن فوراً بند کر دیا اور اپنے دماغ میں اس کو یہ ذہن تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں بہت بڑا سائنسداں ہوں، میں بہت نالج فل آدمی ہوں، یہ تو بالکل بھنکس بات ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ نہ قیامت قریب آئی ہے، نہ چاند دو ٹکڑوں میں کبھی تقسیم ہوا ہو۔ اس نے یہ ارادہ ہی ترک کر دیا کہ اسلام سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھ کو، بیکار ہے، ایسے ہی ہے، کتاب رکھ دی اور چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ بہت دنوں کے بعد ایک مرتبہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا، یعنی اتنے دنوں کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا چاند پہ جانے کا، پہلی مرتبہ جو لوگ چاند پہ گئے، تجربات کیے، مشاہدے کیے، اس کے بعد وہ ٹی وی پہ بیٹھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس پہ ناسا پہ جو لوگ گئے تھے اس کا ایک انٹرویو آنے لگا کہ آپ نے چاند پر جا کر کیا کیا دیکھا، کیا کچھ نئی باتیں دیکھی، کیسا پایا چاند کو۔ تو وہ بیان کر رہا تھا اور یہ اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے بیان کیا کہ چاند پہ ہم نے جو کچھ دیکھا، ہوا نہیں ہے، ٹیلے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، لیکن جو سب سے بڑی عجیب بات دیکھی وہ یہ، اس کا بیان ہے، بالکل وہ چھپا ہوا ہے اور یہ بالکل اتھینٹک بات ہے۔ تو اس نے یہ بیان دیا کہ چاند پر جو سب سے عجیب بات ہم نے دیکھی وہ یہ کہ چاند کو بیچ میں ایک درار پڑی ہوئی ہے، یعنی ایک نشان ہے۔ ہمیں ایسا لگا کہ کبھی کسی دور میں چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے، پھر مل گیا ہے۔ یہ بات جو اس نے سنی ٹی وی میں فوراً چوک کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے فوراً اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہ بات تو بہت پہلے میں نے پڑھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ میری تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ قرآن بالکل ڈھنگس بات کرتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ فوراً چوک اٹھا اور وہ شخص اسلام میں داخل ہو گیا کہ اسلام بالکل سچا مذہب ہے، جس نے آنکھوں سے جا کر دیکھا اور یہ گواہی دے رہا ہے کہ چاند کبھی کسی دور میں دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے اور پھر یکجا ہو گیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ شق القمر ایک نہیں بلکہ دو معجزے ہیں، دو معجزے ہوئے۔ ایک معجزہ تو یہ ہوا کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ پھر آ کر مل بھی گیا، ورنہ ٹکڑا تو علیحدہ ہی رہ جاتا، پھر کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو ایمان کی دعوت سے سرفراز نہیں کرتا کہ علیحدہ ہوا پھر یکجا مل گیا، لیکن ڈرار اس کے اندر باقی رہ گئی کہ رہتی دنیا تک جتنی مرتبہ لوگ چاند پہ جاتے رہیں گے انہیں یہ علم رہے گا کہ قرآن نے پہلے ہی خبر دی ہے کہ کبھی چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا ہے، تو اس پھر اسلام لانے سے پھر اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی اگر وہ حق پسند اور عدل پسند ہوگا تو اس طرح سے یہ ہمارا دوسرا نقطہ تھا کہ اسلام لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اسلام وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ دعوت دی گئی ہے لوگوں کو، افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن، یعنی لوگ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں، لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان اگر قرآن میں غور و فکر کرے، قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو پڑھے، اس کا ادراک کرے، تو اللہ کی طرف بھاگنے میں اس کو پھر کوئی چیز مانے نہیں رہے گی، وہ اللہ کی طرف جانے میں، اس کی رہنمائی ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں رہے گی۔ دوسرا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا، اس کو یہ راہ دکھا دی، یہ اللہ نے اس کے ذہن میں اور دماغ میں ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو کہاں کہاں بنائے، صرف 3 مقام پہ، پہاڑوں میں اور درخت میں اور چھتوں میں۔ پوری دنیا کے سائنسداں سے آپ پوچھ لیجئے یا خود تنہا اگر آپ کے پاس فرصت ہے اور ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو آپ دنیا میں نکل جائیے اور دیکھیے کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا کہاں ہوتا ہے، شہد کی مکھیوں کا چھتا کہاں ہوتا ہے، وہ چھتا اپنا کہاں لگاتی ہے، یہی 3 مقام ہوں گے۔ تو اب اتنی سی چھوٹی چیز یہ ایک انسان کے لیے، ایک فکر و نظر رکھنے والے کے لیے اگر یہ بات اسے معلوم ہوگی، قرآن یہ کہتا ہے
کہ ہنی بی جو ہوتی ہے وہ 3 جگہوں پہ اپنا چھتا لگاتی ہے، اور اگر وہ سروے کر ڈالے اور چوتھی جگہ نہ پائے تو مجھے بتائیے اپنے رب کی پہچان کے لیے اسے کافی ہے یا نہیں؟ بلا شبہ یہ چیز اس کے ذہن میں اتر جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ بی کو 3 جگہ چھاتا لگانا ہے، اپنا چھتا لگانا ہے، اپنا گھونسلہ بنانا ہے، اور چوتھی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، تو بلا شبہ قرآن سچ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اسی آیت میں دیکھیے آگے ارشاد ہوتا ہے ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ آخر میں ارشاد ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ یہ شہد کی مکھی کا جو پروسیس قرآن بیان کرتا ہے اس میں اللہ کی نشانی ہے لقوم یتفکرون، سوچ بوجھ رکھنے والی قوم کے لیے، سمجھنے والی قوم کے لیے، اس کی آیتوں کا ادراک کرنے والے کے لیے اس میں نشانی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ میں انشاءاللہ جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تیسرا نقطہ جو قرآن نے یہ فرمایا، ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے قرآن کو سمجھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سمجھنے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے، مگر اس کا یاد کرنے والا ہے تو کوئی، کوشش تو پہلے کوئی کرے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن اتنی جامع کتاب، اتنی موٹی کتاب ہونے کے باوجود شرق اور غرب سے لے کر شمال سے جنوب سے لے کر اس کے حفاظ کتنے ہیں۔ روئے زمین پر یہ پہلی کتاب ہے جس کو من و عن، اے سے اے ٹو زیڈ، یعنی الف سے لے کر یا تک حرفن یاد کرنے والے دنیا میں اتنے حفاظ مل جائیں گے، اتنی تعداد میں حفاظ مل جائیں گے کہ میری گارنٹی اور چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کو اس طرح سے حرفن یاد کرنے والے اتنی تعداد میں موجود ہوں گے، کہیں نہیں مل سکتا آپ کو۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے، اس پہ عمل کرنے والوں کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، آپ اخباروں میں دیکھتے ہیں 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ آتا ہے کہ وہ پورا قرآن یاد کر گیا۔ کسی کتاب کے بارے میں آپ نے کبھی سنا؟ یہ بہت اہم بات ہے، اخبار میں آیا پڑھ لیا لگا کہ اہم نہیں ہے، لیکن کسی اور کتاب کے بارے میں کبھی یہ خبر آپ نے شائع ہوتے دیکھی ہے کہ فلاں ایک موٹی کتاب کو 4 سال کے بچے نے حفظ دیا، 5 سال کے بچے نے حفظ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حفظ ذہنوں پہ اتنا آسان کر دیا کہ وہ قدرتاً فطری انسان اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے دوسرا اعجاز، بہت سارے حفاظ نابینا آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ایک تو نابینا ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ مادرزاد اندھا نہیں ہوگا، پیدائشی اندھا نہیں ہوگا، بعد میں اندھا ہوا ہوگا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک عمر اس کی رہی ہوگی، قرآن یاد کر لیا ہوگا اور پھر بعد میں اس کی آنکھیں چلی گئیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا میں اگر آپ سروے کریں، اخبار کا جائزہ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں کتنے ایسے مادرزاد جو اپنی ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوتے ہیں، ان کو یہ قرآن حرفن یاد ہوتا ہے، اور اس کی تعداد بھی 1 2 نہیں، آپ انگلیوں پہ نہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا کھلا ہوا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حفظ کو، اس کے یاد کو ذہنوں پہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ وہ اس کو ایک اندھا جو کبھی جس نے پڑھنا لکھنا نہیں جانا، وہ بریل سسٹم ہوتا ہے کہ آدمی انگلیاں سے جو اندھے ہوتے ہیں، بریل کہتے ہیں انگریزی میں اس کے توسط سے وہ پڑھ بھی لیتا ہے اور اس کو یاد بھی کر لیتا ہے۔ اور جناب میں نے تو ٹرین میں دیکھا ایک اندھے کو، مصر کے اندر ہم تنتا جا رہے تھے، کہ بریل سسٹم سے اتنی روانی سے وہ پڑھ رہا تھا کہ جیسے ہم اور آپ انڈیا کے لوگ، عجم کے لوگ تو ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ بریل سسٹم
کہ قرآن پہ کوئی روشنائی نہیں ہے، وہ سادہ پیج ہوتا ہے، لیکن وہ حروف جو ہوتے ہیں ابھرے ہوتے ہیں. جیسے پینچ ہوتا ہے آپ کے یہاں، پینچ سے کھدائی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بریل سسٹم. اس سے بہت سی کتابیں آتی ہیں اندھوں کو پڑھانے سکھانے کا سسٹم. دنیا میں سب کچھ تو چل رہا ہے، سارے علوم کے لیے بریل سسٹم چل رہا ہے. اہل اسلام نے بھی اس کا استعمال کیا، اور یہ قرآن سیکھنے کے لیے قرآن بھی بریل سسٹم میں آیا کہ اس کو اندھا بھی اس کو یاد کر سکتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو بہت طویل نہ ہو جائے، ہم جلد سے جلد کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دو اہم نقطہ جو ہم نے بیان کیا کہ یہ قرآن جو ہمارے درمیان نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر پر نازل کیا ہے، اس کو ہمیشہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ادراک کرنے کی کوشش کریں، صبح و شام اس کی تلاوت کی عادت ڈالیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اسی کی دعوت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا، گھر گھر پہنچانے کا ہم کو وعدہ دیا ہے، ہم سے عہد لیا ہے اور ہمیں تعلیم فرمائی ہے. اور انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے علامہ مولانا حضرت نعمان صاحب، جنہوں نے BA ان حدیث کیا ہے الازہر یونیورسٹی کیرو ایجپٹ سے، اور MA ان عربک فرام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. کافی اچھے انداز میں سمپل اور سویٹ لینگویج کا انہوں نے قرآنک سائنس کے بارے میں ایکسپلینیشن دیا. لینگویج بہت سمپل اور سویٹ تھی، اور کافی فلاسفیکل وے میں انہوں نے ہم کو ایکسپلین کیا قرآنک سائنس کے بارے میں.